علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینا شروع کریں، اس سے پہلے ہم ہلکا سا یہ تعارف کروائیں گے کہ انجینئر صاحب خود کیا ہیں اور زندگی کے ابتدائی حالات ان کی اپنی بتائی ہوئی گفتگو کے مطابق کیا ہیں۔ یہ انجینئر صاحب کی اپنی ہی گفتگو اور ان کی جو تصانیف وغیرہ کی گئی ہیں انہی سے حاصل کردہ یہ ساری معلومات ہیں جو ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ یہ بنیادی طور پر مکینیکل انجینئر ہیں، ڈیفنس منسٹری میں سرکاری ملازم ہیں۔ جیلم میں انہوں نے قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ کھول رکھا ہے اور وہیں سے اپنے عقائد و نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ 1977 میں ایک کٹر بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے اور یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ہی منسلک رہے اور تقریباً 1992-93 میں مولانا الیاس قادری کی جماعت دعوت اسلامی کے حصہ رہے، سبز پگڑی بھی باندھتے تھے اور یہ ان کے بڑے سرگرم کارکن رہے۔ اور اسی دوران انہوں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ بھی شروع کیا اور پھر مولانا غلام رسول سعیدی صاحب جو ہیں ان کی 2000 اور 2001 ان کے اندر ان کا کوئی تعارف ان سے ہوا اور ان کی جو صحیح مسلم کی لکھی ہوئی شرح ہے اس کو انہوں نے پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر ان کا ذہن یہ بنا کہ بریلوی ہوتے ہوئے بھی بریلوی علماء سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ شرح اسی طرز پر لکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دوسری کتابوں کا اور بھی دیگر کتابوں کا مطالعہ شروع کیا جو ان کی اپنی معلومات کے مطابق ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، ان کی کتابیں بھی پڑھنی شروع کی۔ پھر کہیں 2001 یا 2007 یہ 2000 کے ابتدا سے تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہوئے ہلکے پھلکے، اور پھر رائے ونڈ کے اجتماع میں 2007 میں انہوں نے شرکت بھی کی، لیکن پھر وہاں سے بھی یہ مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے وہ بھی تبلیغی جماعت کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے 2008 میں اہل حدیث مسلک اختیار کیا۔ انہوں نے مشہور غیر مقلد عالم شیخ زبیر علی زئی جو ہیں ان سے ملاقات کی اور پھر ان کے ساتھ جو ہے مختلف عنوانات پر جو ہے وہ ان کی بحث مباحثہ رہا، اور پھر جو ہے انہوں نے انجینئر مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے اہل حدیثوں کے ساتھ بھی بہت سے مسائل میں اختلاف کیا اور پھر یہ موصوف ان کے ساتھ بھی الگ ہو گئے۔ زبیر علی زئی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب 2009 کا یہ واقعہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے شیخ زبیر علی زئی کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا جس میں انہوں نے موصوف کی زبانی اہل حدیثوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی اور ان کی ویڈیو منظر عام پر لائی تو لاکھوں لوگوں نے دیکھی، جس کی وجہ سے اہل حدیث علماء شیخ زبیر علی زئی اور انجینئر محمد علی مرزا دونوں کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں یہ خود نقل کرتے ہیں کہ بعض اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ زبیر علی زئی نے علی مرزا کو گمراہ کیا اور علی مرزا نے زبیر علی زئی کو گمراہ کیا۔ شاید دونوں باتیں ٹھیک ہی ہوں کیونکہ ان کی نظر میں یہ باتیں گمراہی کیا کرتے ہیں۔ اسی دوران پھر انجینئر محمد علی مرزا کو یہ آئیڈیا ہوا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے عوام بھی حقیقت میں اپنے علماء کے مقلد ہیں، لہذا ان کے نزدیک جتنے بھی مکاتب فکر ہیں چاہے اہل سنت کے آف شوٹرز ہوں یا جو ہے وہ اہل تشیع کے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری ہوں یا زیدیہ ہوں، اہل حدیث میں سے بہت سے جو ہے وہ سب سے بہتر حق کے اہل حدیث کے مسلک کو نہیں بلکہ ان کے منہج کو سمجھتے ہیں، یعنی کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ باقی جو اختلاف رائے ہے وہ ان سے صحیح الاسانید احادیث کی روشنی میں وہ اپنی جگہ رہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک اپنا خود ساختہ جو ہے وہ بنا لیا، اور پھر اسی طرح اہل حدیث مسلک میں رہتے ہوئے انہوں نے پھر اہل حدیث مسلک سے بھی جو ہے وہ قطع تعلقی کی اور پھر انہوں نے رفظ کے قریبی جو ہے وہ اثرات کو لیا اور اسی سے متاثر ہوئے۔ یہ واقعہ خود ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ایک شیعہ عالم ثاقب اکبر کا تعارف ہوا جن کی وساطت سے ان کو اہل تشیع کے لٹریچر کو دیکھنے کا موقع ملا ہے اور جس کی وجہ سے وہ انہی کے ہو کر پھر رہ گئے اور پھر یہ انہی کاموں میں لگے رہے۔ یوٹیوب پر جو لیکچرز وغیرہ ہیں ان کا آغاز تقریباً 2010 میں انہوں نے کیا ہے۔ قرآن پروسیس ریکارڈ کروانی شروع کی جو 2010 اور 11 ہی میں یوٹیوب پر اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ان کے لیکچرز آنا شروع ہو گئے۔ دیگر مسالک کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے وہ خود ان کی اپنی ویڈیوز وغیرہ میں ہے کہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع چاہے وہ اثنا عشری ہوں یا چاہے زیدی ہوں، اسی طریق سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی
یہ اختلاف رائے ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ قادیانی اور نصیریہ کے علاوہ سب کے سب کو اپنا مسلمان بھائی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ یہ کچھ کہنے کے باوجود یہ بہت سے ایسے جو ہیں وہ عنوانات ہیں یا بہت سی ایسی مباحث ہیں جن کے اندر انہی لوگوں پر، جن کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں، ان پر تنقید کرنا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس تنقید کو یہ بالکل بھی غلط نہیں سمجھتے اور نہ ہی غلط لیتے ہیں کہ میں یہ غلط کہہ رہا ہوں یا کسی دوسرے کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچا رہا ہوں۔ یہ اس ہلکی سی ان کا عنوان ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جو ہے وہ اس عنوان پر ویڈیو ریکارڈ کریں گے کہ مرزا صاحب کی علمی قابلیت کیا ہے۔